أطاعني فقد أطاعني ومن أصابني فقد أصابني. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها معذوبا وبعث داعي فمن أجاب الداعي دخل الدار وكلا من المعذوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المعذوبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار والجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وأخرج الدارمي عن ربيعة الجرشي رضي الله تعالى عنه بمعناه. محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے کام یعنی دعوت والی محنت اس کی بنیاد بھی اطاعت پر ہے، ذاتی تجربوں پر نہیں بلکہ اطاعت پر۔ اطاعت کس کی؟ تو اصل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اصل شارع اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات ان سے بیان فرماتے ہیں وہی وہ لوگوں سے کہتے ہیں، کیونکہ گفتگو خدا بود، نبی کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ گرچہ از حلقم عبداللہ بود، اگرچہ بندے کی حلق سے نکل رہی ہے لیکن اصل بات اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو میں نے حدیث شریفہ احادیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو تو ایسے امیر کی اطاعت کے بارے میں یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ تو اصل چیز اطاعت ہے، ماننا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کہ نبی کی بات اللہ کی بات ایک ہوتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جس نے میرے امیر کی بات مانی، یعنی جو آپ کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہو، جو آپ کی شریعت کے مطابق لوگوں کو بتاتا ہو، اس کی بات مانی ہے۔ تو جس نے میرے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت بھی لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مرفوع روایت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو نافرمانی کرے، سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ انکار کون کر سکتا ہے یا رسول اللہ، انکار کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر اس کی تفصیل فرمائی کہ انکار سے مراد ہے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس نے میری بات مانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرا انکار کیا۔ اس لیے حضور کا انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار یہ نفاق ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک یہودی اور ایک مسلمان، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدمہ لے کے آئے تھے اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ابو بکر صدیق کے پاس چلے گا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بھی اس کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ مقدمہ یہودی کے لیے ہی ثابت تھا۔ پھر وہ تینوں حضرات حضرت عمر کے پاس گئے تھے، سوچا کہ حضرت عمر تو یہود کے
کے معاملے میں بہت سخت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، کیا آپ لوگ رسول اللہ کے پاس گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے. کس کے لیے فیصلہ کیا؟ کہا یہودی کے لیے. ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے؟ کہا ہم وہاں بھی گئے تھے. کس کے لیے فیصلہ کیا؟ یہودی کے لیے. تو حضرت عمر گھر میں گئے اور تلوار لائی اور اس کی گردن مار دی. تو اس کے رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس سے دیت کی جائے. تو راوی کہتے ہیں کہ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر کے آ گئے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، جو رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منکر ہے. یعنی وہ زبان سے تو مسلمان لگ رہا ہے لیکن دل سے کافر ہے. فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت لائے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. تو بعض نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، بعض نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے. یہ نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے کہ نبی کی آنکھ سوتی، دل نہیں سوتا. جیسے نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے کہ نبی کی جسم پر موت طاری ہوتی ہے، دل پر موت طاری نہیں ہوتی. تو کہا کہ تمہارے ساتھی کو اس کی مثال بیان کرو. تو بعض کہنے لگے تو سو رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. پھر کہا کہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص جس نے گھر بنایا اور اس میں دسترخوان لگایا اور پھر ایک داعی کو بھیجا دعوت دینے کے لیے، پر جس نے داعی کی بات کو قبول کیا تو وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھائے گا بھی، اور جس نے داعی کی بات کو قبول نہیں کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھائے گا. تو کہا اس کی تعویل کرو تاکہ یہ سمجھ لے. تو بعد نے کہا تو سو رہے ہیں. کہا آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. پھر فرمایا کہ دار جنت ہے اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب.